عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے۔ اور اگر یہ جان لے یوسف میں حسن کسے کا ہے، اگر یہ جان لے یوسف میں حسن کسے کا ہے، اگر یہ جان لے یوسف میں حسن کس کا ہے، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے۔ اور حسین جیت گئے حق جہاں میں عام ہوا، حسین جیت گئے حق جہاں میں عام ہوا، حسین جیت گئے حق جہاں میں عام ہوا، وہ دیکھو منبر و مینار نعت پڑھنے لگے، وہ دیکھو منبر و مینار نعت پڑھنے وہ دیکھو منبر و مینار نعت پڑھنے لگے، اور شکیل اپنے پرائے کا فرق چھپ نہ سکا، شکیل اپنے پرائے کا فرق چھپ نہ سکا۔ ارے آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے تھوڑی اکٹھا، میں بار بار کہتا ہوں اتنا پریشان ہوتے ہیں لوگ، مجھے بھی پریشان کرتے ہیں، اکٹھا دے دیا کرو، وہی آدمی 3-4 بار اٹھ کے آتا ہے تو ایک ہی بار میں وہ پورا لے کے کرنے۔ ہاں، عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شکیل اپنے پرائے کا فرق چھپ نہ سکا، شکیل اپنے پرائے کا فرق چھپ نہ سکا، شکیل اپنے پرائے کا فرق
چھپ نہ سکا جو تھے نبی کے وفادار نعت پڑھنے لگے جو تھے نبی کے وفادار نعت پڑھنے لگے۔ شکیل عارفی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عمر میں برکت دے اور ان کی آخرت کو تابناک کرے۔ ان کا ایک کلام اور یاد آ رہا ہے، ایک دو تین شعر اور سنیے۔ رب کا یہ انعام ہوا ہے دل اور دامن دونوں پر، رب کا یہ انعام ہوا ہے دل اور دامن دونوں پر، عشق نبی کا عشق نبی کا عشق نبی کا رنگ چڑھا ہے دل اور دامن دونوں پر، عشق نبی کا رنگ چڑھا ہے دل اور دامن دونوں پر، اور ان کا مخالف چھپ نہ سکے گا بزم جہاں سے محشر تک، ان کا مخالف چھپ نہ سکے گا بزم جہاں سے محشر تک، گستاخی کا داغ لگا ہے دل اور دامن دونوں پر، گستاخی کا داغ گستاخی کا داغ لگا ہے دل اور دامن دونوں پر، رب کا یہ انعام ہوا ہے دل اور دامن دونوں پر، عشق نبی کا رنگ چڑھا ہے دل اور دامن دونوں پر۔ درود پاک پڑھیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور امام کہتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کی شروعات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پورے مہینے میں آپ ان کا تذکرہ اور ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ آج تو اتنا وقت نہیں ہے کہ کچھ تفصیلی کلام ہو سکے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ایسی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عروج عطا فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوح محفوظ کا مطالعہ فرمایا۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں بات کو؟ حضرت امام حسن کون ہے بتائیے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ نے ایک مرتبہ آنکھیں بند کی، لوح محفوظ کا مطالعہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں بڑے بڑے ائمہ کرام کے نام ہیں، بڑے بڑے اماموں کے نام ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بڑے بڑے اماموں کے نام ہیں، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد الباقر، حضرت امام زید، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اتنے بڑے بڑے نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ میرے چھوٹے بھائی کی اولاد میں اللہ نے اتنے بڑے بڑے امام پیدا فرمائے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے امام رکھے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا میں اپنی بھی اولاد میں دیکھوں، تو جب آپ نے دیکھا تو دیکھا کہ صرف ایک ہی امام کا نام ہے۔ کتنا؟ ایک ہی امام کا نام ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا تو نے میرے بھائی حسین کی اولاد میں اتنے امام پیدا فرمائے ہیں، لیکن میری اولاد میں ایک ہی نام سب سے زیادہ اجاگر ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو آواز آئی، اے میرے پیارے بندے حسن، میں نے تیرے چھوٹے بھائی حسین کی اولاد میں جتنے امام پیدا فرمائے ہیں ان تمام اماموں کی صفات کو میں نے تیرے ایک ہی بیٹے میں جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے امام پیدا فرمائے ہیں چھوٹے بھائی کی اولاد میں کو میں نے تیرے ایک ہی بیٹے میں جمع کر دیا ہے۔ ثانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین حضور عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان مقدس ہے آپ کی اور یہ ذات بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے درجے عطا فرمائے ہیں۔ غوثیت میں آپ کا ذکر ہو تو مجھ جیسا انسان کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن ان کو اللہ نے جو درجے عطا فرمائے ہیں، جو مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کے یہاں آپ کے مریدوں کا جو خیال ہے اور مریدوں کی جو ناز برداریاں ہیں، وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہر انسان کو اپنی زندگی میں یہ بات دل میں رکھنی چاہیے کہ میں حضور غوث العظم کا مرید ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم حضور غوث العظم کے مرید ہیں۔ فرماتے ہیں اگر میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کی سطر کھل جائے تو میں وہاں سے اس کی سطر پوشی فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم یا غوث کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے، یا کہہ دیتے ہیں یا خواجہ یا غوث العظم پکارتے ہیں، تو اس پر بڑے فتوے لگتے ہیں۔ ارے یہ تو چلو یا رسول اللہ پر بھی فتوے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیوں کہا جاتا ہے، یا محمد کیوں کہتے ہیں۔ اصل میں جو علمی بات ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، علماء کی خاص توجہ، یہ صحابہ کا طریقہ رہا۔ جنگ یمامہ کے موقع پر 10,000 صحابہ نے کیا یا رسول اللہ نہیں پکارا؟ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا حضرت صدیق اکبر کو کہ حضور آج تو یہ کافر بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم کیا لگائیں، ہم کیا پکاریں؟ فرمایا وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُحَمَّدًا ہو یا محمدہ یا رسول اللہ ہو۔ کہا آج کے دن مومنین کا شعار ہی یا رسول اللہ ہے، یا محمدہ ہو، یہ نعرہ دیا۔ اور یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ دیکھیے حضرت امام زین العابدین نے کیا پکارا میدان کربلا سے، ادرک لزین العابدین یا رحمتا للعالمین۔ حضرت سیدہ زینب نے کیا پکارا، یا محمدہ ہو یا محمدہ ہو، ھذا حسین مزمل بالدماء ہو۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے جو خون کی چادر میں یعنی یہ کہ لپٹا ہوا ہے، تو یا محمد کہنا یا رسول اللہ کہنا یہ کوئی ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، انہوں نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ غوث العظم کا نام لینا، ان کو پکارنا، یہ کیسے درست ہے، کس طرح سے، سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں
جو جہاں سے بھی آپ پیسہ حاصل کریں، کہیں سے بھی، کسی بھی بینک سے، یہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں، کسی بینک سے پیسہ لیجیے، اصل میں جو یہاں کا سب سے بڑا بینک ہے وہ کون سا بینک ہے؟ RBI ہے نا، سب سے بڑا بینک تو وہی ہے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے سینٹر ہوتے ہیں، وہاں سے ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی نظام کے لیے یہ ایک بات بتا رہا ہوں، ملک ہے، اب ملک میں ایک گورنمنٹ قائم ہے، لیکن اس کے نیچے ضلع کے لیے الگ ہے، محلوں کے لیے پارشد ہے، ودھان سبھا کے لیے ودھائک ہے، لوک سبھا کے لیے سانسد ہے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ وہ پورا نظام خود چلا رہا ہے، لیکن اس نے دنیا کا نظام اپنے اولیاء کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، اپنے ولیوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، اور ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ اختیارات اپنے اولیاء کو عطا فرمائے، اسی لیے قطب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، قطب مدار ہیں، محبوب ہیں، غوث ہیں، غوث الاغواث ہیں، یہ سارے درجے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سمجھنے والی بات ہے، بات آ گئی اس لیے میں نے اتنی بات آپ کو بتائی کہ آپ اس چیز کو سمجھیے اور جانیے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، اور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور جتنے اولیاء کاملین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی جو ذات والا صفات ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کرامت کا صدور کیسے ہوتا ہے، کیسے کرامت ہو سکتی ہے؟ کرامت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا تھا کون ہے جو تخت بلقیس کو میری بارگاہ میں حاضر کرے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا، فرمایا نہیں، یہ بہت زیادہ وقت ہے۔ تو ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ ہے، کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ پلک جھپکائیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ کتنی مسافت تھی، کتنی دوری تھی۔ خیر، بات یہ کر رہا ہوں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ نے بڑے کمالات عطا فرمائے، اور جو حضور غوث العظم کی سچی محبت اپنے دل میں رکھے، سچی محبت اپنے دل میں رکھے، اللہ تبارک و حضور غوث العظم خود فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ ہو جائے۔ یہ مریدی لا تخف کا جو نعرہ غوث العظم نے دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ وقت آج زیادہ ہے اور اس پر کچھ کلام نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل میں حضور غوث العظم کی محبت کو اس طرح رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے، بہت بلندی عطا فرمائی۔ آپ کا بیان ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، اولیاء، صوفیاء، محققین، محدثین، یہاں تک کہ جناب خضر بھی آپ کے واعظ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں۔ جو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آپ نے ساری زندگی کیا کیا؟ ساری زندگی علم کو فروغ دیا ہے، علم کو۔ توجہ ہے، سننا ہے بات کو؟ نہیں مایوس ہو گئے بس، مجھے تقریر نہیں کریں گے حضرت شاید آج۔ ساری زندگی علم کو فروغ دیا ہے، ساری زندگی علم سیکھا، علم پڑھا اور علم کو پڑھایا۔ علم کی اتنی اہمیت ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا اور علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ یہ علم کی برکتیں بھی ہیں، اس لیے علم پر بھی پوری توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بڑے ملنگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں علم کی ضرورت نہیں ہے، بس آ جاؤ تصوف میں۔ ایسا نہیں، ہر ولی پہلے عالم ہوتا ہے پھر وہ ولی، پہلے علم حاصل کرتا ہے پھر ولی۔ تو جاہل ولی نہیں ہوتا، توجہ ہے، جاہل بے وقوف وہ ولی نہیں ہوتا، ولی جو ہوگا وہ عالم ہی ہوگا۔ یہ اللہ نے قاعدہ رکھا ہے، قانون ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا نصیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور مجھے مرید فرما لیں اور مجھے تصوف میں بڑا جی چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ پہلے علم حاصل کر کے آؤ۔ کیا فرمایا؟ کہا جاؤ علم حاصل کر کے آؤ۔ آپ نے قرآن پڑھا تھا، حافظ تھے، فرمایا جاؤ علم حاصل کر کے آؤ۔ آپ واپس تشریف لائے،
جو کتابیں نہیں پڑھی تھی ان کو پھر سے پڑھا، قدوری پڑھی، مفتاح پڑھی، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر حاضر ہوئے، کہا حضور میں نے علم حاصل کر لیا، کہا نہیں جاؤ ہدایہ پڑھ کے آؤ، تو پھر تشریف لے گئے، یہ پھر الگ بات شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ کہ علم بہت ضروری چیز ہے، اور جب تک علم حاصل نہ ہو، علم حاصل نہ کرو تو یہ منصب نہیں ملتا، یوں ہی نہیں مل جاتا یہ منصب۔ تو کسی بھی انسان کو جب یہ دیکھا کرو کہ یہ ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے یا ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ کچھ علم بھی اس کے اندر ہے یا نہیں۔ توجہ ہے؟ سن رہے ہو بات؟ کچھ علم بھی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ یوں ہی دعویٰ کر رہا ہے، صرف پھونک مار دیا اور ہوا میں اڑ گیا تو پتہ چلا وہ ولی۔ ایسے نہیں ہوتے۔ اگر صرف ہوا میں اڑنے والا ہی ولی ہو جائے تو یہ دیکھو آج کل کتنے لوگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک ایک ساتھ اڑتے ہیں، 200-400 لوگ اڑتے نہیں اڑتے ہیں؟ بولو یار، اڑتے ہیں نا؟ اگر ہوا میں اڑنا یہ ولایت ہے، یہ مانو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو ولی ہے، تو ریموٹ سے پلین اڑایا جاتا ہے، چھوٹے کھلونے آتے ہیں، اس کو جس نے بنایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ جس نے بنایا اس کو اڑنے والا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ خود تو اڑ نہیں رہا، دوسرے کو اڑا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہوا میں اڑنے والا ولی، صرف ہوا میں اڑ جائے تو ولی ایسا نہیں، پھونک مار دے ٹھیک ہو جاؤ تمہارے بڑا اچھا ہوگا تو وہ ولی، ایسا بھی ضروری نہیں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جن کو یہ علم ہے طب کا، لیکن وہ ولی تو نہیں ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ولی ہے؟ تو قرآن نے اس کی ڈیٹیل بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ كَانَ غَرَامًا۔ کیا فرمایا؟ توجہ ہے، قرآن بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ فرمایا اللہ کا ولی، اللہ کے نیک بندے زمین پر اچھل کود نہیں کرتے۔ آج کل ایسے ولی بہت اچھل کود کر رہے ہیں، پتہ چلا کچھ لوگ پنکھے سے لکٹ جاتے ہیں، کچھ جو ہے کھپڑے سے کود جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں بہت بڑے ولی ہیں تو کھپڑے کود رہے ہیں۔ ایک ولی ایک گاؤں میں آ گیا، بھائی اللہ اکبر، میں نے سنا ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے میں جہاں جاؤں گا چھت سے جاؤں گا۔ یہ کیا ولی بھائی؟ عجیب نہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے، قرآن ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے کہ ولی کیا ہوتا ہے، توجہ سے سننا۔ تو ایسا ولی نہیں ہوتا۔ ایک صاحب بھی اور ایک جگہ کہیں آئے ہوئے، ان کا ویڈیو میں نے دیکھا کل پرسوں، تو وہ بھی عجیب حرکت کر رہے ہیں اور دعویٰ ہے ولایت کا۔ ذرا سوچو، اچھا لوگ غلط چیز کو دیکھ کر اصلی چیز کا انکار کر جاتے ہیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اگر دم ہے تو اصل کو دیکھو پھر انکار کر کے بتاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں حیثیت کچھ دی ہے اور کچھ توفیق دی ہے تو اصل کو دیکھو پھر انکار کر کے بتاؤ۔ نہیں کر سکتے انکار، اگر اصل کو دیکھ لوگے انکار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو سب نقلی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر کے لوگ بعض اوقات ولایت کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ولایت یہ نہیں ہے کہ اچھل کود کیا جائے اور خوب اچھلا کودا جائے، نہیں، یہ ولایت نہیں۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے زمین پہ یہ حرکتیں نہیں کرتے، بہت تیز دوڑتے بھی نہیں ہیں، بہت سلو چل کے ٹائم برباد بھی نہیں کرتے، بہت سلو چل کے ٹائم برباد بھی نہیں کرتے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے بھی کچھ ولی آ گئے ہیں، یہ پتہ چلا جلسہ آج ہے، رات میں پروگرام ہے، تو پتہ چلا وہ کل پہنچیں گے، تو یہ بھی ولی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے زمین پہ آہستہ چلتے ہیں۔ آہستہ چلنے کا مطلب متوسط چلتے ہیں، ان کے قافلوں میں، ان کی چال چلن میں کوئی اوباشی نہیں ہوتی، کوئی اللڑپن نہیں ہوتی، بلکہ وہ متوسط چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل کوئی ان سے مخاطب ہو جائے، کوئی جاہل ان سے الجھ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس سے الجھتے نہیں ہیں، مناظرہ اس سے کرنا شروع
نہیں کر دیتے کہ بھائی تم نے یہ کیوں کہہ دیا، چلو ہم مناظرہ کریں، نہیں، وہ کہتے ہیں بس تمہیں سلام ہو، تم اپنی دھن میں لگے رہو، میں اپنی دھن میں لگا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ سلام کر لیتے ہیں، جاہلوں سے مخاطب نہیں ہوتے کہ ان سے الجھ جائیں، لڑ پڑیں اور بھڑ جائیں کہ صاحب تم نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، نہیں نہیں نہیں، بس بات ختم، سلام کرتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ سجدہ اور قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہیں رب کے لیے، جھکتے ہیں رب کے لیے، رب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رات رات بھر قیام کرتے ہیں۔ کبھی دیکھو حضور غوث الاعظم کو، آج قادری کہنے والے تو بہت ہیں، لیکن ان سے کبھی پوچھو کہ قادری تو کہہ رہے ہو، کوئی ایک رات بھی زندگی میں ایسی گزری ہے جس میں کبھی قیام کیا ہو؟ کوئی ایک رات بھی ایسی گزری ہے جس میں کھڑے ہو کے اپنے رب کو یاد کیا ہو؟ میرے آقا غوث الاعظم فرماتے 40 سال گزر گئے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، فرماتے دریائے دجلہ میں وضو کرتا، آ کے کھنڈرات میں کھڑا ہو جاتا، اگر نیند کا غلبہ آنکھوں پہ ہوتا تو اپنا ایک پیر اٹھا لیتا، ہاتھ میں قرآن لیتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ آج ولایت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے، بزرگوں کے راستے پر چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج لوگ بزرگوں کا نام لے کر کھانا پینا تو یہ آسانی کا کام ہے، لیکن بزرگوں کے مشن کو آگے بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ بزرگوں کے مشن کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کیا جائے، جو طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے پہلے خود عمل کیا جائے، بعد میں دوسروں پر اس پر تبلیغ کی۔ پتہ چلا خود تو عمل ہی نہیں ہے، خود عمل ہے ہی نہیں، اور دوسروں کو گھیر گھار کے کہ بس ہاں یہ ہے۔ اچھا آج کل تصوف والے، یہ نقلی تصوف والے نماز کا سب سے پہلے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو باطنی نماز پڑھتے ہیں، ظاہری نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ اچھا لوگوں کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کم سے کم باطنی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ظاہری تو پڑھنا نہیں ہے، تو لوگ کثرت سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ باطنی والے یہ سب نئے چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ خیر ایک پیر صاحب تھے تو ان کا ایک مرید تھا، توجہ ہے، ان کا ایک مرید تھا، تو وہ کہتے تھے کہ مرید اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے بتایا کہ میرے پیر صاحب کو اللہ نے بڑی کرامت عطا فرمائی اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو بیوی نے کہا بھائی گھر لے آؤ، ہم بھی دیکھیں کیسی کرامت عطا فرمائی ہے۔ تو مرید نے دعوت کر دی، پیر صاحب گھر آئے۔ اب جب گھر آئے تو اٹھ کر بھاگنے لگے اور بھاگ کر دروازے کے باہر گئے اور چپل اٹھا کے پھینکا اور پھر واپس آ گئے۔ تو مرید نے کہا حضرت کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا، اس کو میں ہٹا رہا تھا، بھگا رہا تھا۔ تو کہا اچھا، اور مرید بڑا خوش ہوا کہ بھائی میرے پیر کو اللہ نے بڑے درجے عطا فرمائے۔ تو بیوی نے کیا کیا کہ سالن کی جگہ سوکھا گوشت بنایا اور اس کو چاول سے چھپا دیا اور لا کے ان کے سامنے رکھا کہ حضرت تناول فرمائیے۔ تو کہا ہاں کھاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا تناول فرمائے، کہا ہاں کھاتا ہوں۔ جب تیسری بار کہا تو بگڑ گئے، کہا بھائی سالن لاؤ گے تب تو کھاؤں گا۔ بیوی نے نکالا جھاڑو، کا خانے کعبہ کا کتا دکھائی دیتا ہے، چاول کے اندر مرغا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ایسے پیر ہے، اس سے بچ کے رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قرآن کی ڈائریکشن آپ کے پاس ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ ولی کہتے کس کو ہے، کون ولی ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی وہ ہے جو سنتوں کا پابند ہو، ولی وہ ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ ایسا تھوڑی کہ ہاتھ میں کڑے بھی پہن لیے، سر میں سندور بھی لگا لیا، پائل بھی پہن لیا، کچھ بچا نہیں۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیا شوق ہے ان نئے پیروں کا، عورتوں کو بہت کاپی کرتے ہیں، جتنے آئٹم پہنیں گے عورتوں کے پہنیں گے۔ ارے صافہ باندھ لو، بال رکھیں گے تو وہ کمر تک رکھیں گے، کنگن ہاتھ میں وہ پہنیں گے، پائل وہ پہنیں گے، بچھیا وہ پہنیں گے۔ میرے بھائی اگر تجھے ٹھیک ہے تو مرد کو فالو کر، عورت کو کیوں فالو کر رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا شوق ہے، بولو صحیح کہنا غلط کہنا، اکثر یہی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں بہت بڑا پیر ہوں، پیر ایسے نہیں ہوتے۔
اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے. اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ لوگ بہت سارے لوگ اچھا ہر مرید یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر بہت بڑا ولی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر مرید یہ سمجھے گا کہ میرا پیر بہت بڑا ولی ہے, اور کوئی دوسرا اگر اپنے پیر کی بات کرتا تو کہتا نہیں تمہارے پیر تو ایسے ہی ہیں, اصل ولی تو میرا پیر ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر مرید کا پیر ولی ہی ہو, ایسا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی نعرے نہ لگایا کرو ہر وقت. پتہ نہیں, اللہ جانے اللہ نے کس کو مقام عطا فرمایا ہے, کس کو نہیں عطا فرمایا. تمہارے کہنے سے یا لڑنے جھگڑنے سے کوئی ولی تو نہیں بن جائے گا نا. ایک صاحب لڑ رہے تھے ایک سے, کہنے لگے میرا پیر ولی ہے, وہ کہہ رہا تھا نہیں تمہارا پیر ولی نہیں ہے, وہ کہہ نہیں ولی ہے. تو اگر ولی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ ولی ہے, اور اگر نہیں ہے تو تیرے کہنے سے تو ولی نہیں بنے گا. ولی تو اللہ بناتا ہے, اللہ جسے چاہے اسے اپنا دوست بنا لے. تیرے نعرہ لگانے سے کوئی ولی نہیں بنتا, اللہ کی محبت سے ولی بنتا ہے, اللہ کے قرب سے ولی بنتا ہے. جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, جس پر اللہ کرم فرماتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ جھگڑنے والی بات نہیں ہے, اس پہ جھگڑا لڑائی نہیں ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے, یہ ضرور دیکھیں کہ سنتوں کا پابند ہے یا نہیں, سنتوں پر عمل ہے یا نہیں. علم حاصل ہی نہیں کیا, مدرسہ کبھی گیا ہی نہیں, اس سے ہدایت پوچھیے, اس سے کچھ پوچھیے کتابیں, اس کو پتہ ہی نہیں, اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. ایسا انسان ولی نہیں. اللہ کا ولی چاہے اگر وہ مدرسہ نہ بھی گیا ہو تو اللہ پہلے اس کے سینے میں علم ڈالتا ہے پھر ولایت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے علم ڈالتا ہے پھر ولایت عطا فرماتا ہے. جاہل اللہ کے ولی نہیں ہوتے. یہ قاعدہ ہے, اس کو یاد رکھیے گا, ہمیشہ یاد رکھیے, آپ کو بہت کام آئے گا. اور یقین جانیے اگر آپ غوث الاعظم کے مرید ہیں, آپ کے دل میں ارادہ ہے, تو اس بات کا مستحکم ارادہ رکھا کریے کہ حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کو پوری دنیا کے بارے میں فرمایا, اور خاص کر اپنے مریدوں کے بارے میں, کہ ہر لمحہ میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اس ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے, اس طرح دیکھ رہا ہوں. بلکہ فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا. پھر یہ لمبی تفسیر ہو جائے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت ان کی نظر میں ہیں, اور بلا شبہ میرا یقین ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے حضور غوث الاعظم اپنے مریدوں کو دیکھتے بھی ہیں, اور مرید پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور بھی کرتے ہیں, اور جب بھی کوئی مصیبت میں انہیں پکارے اور جب بھی ان کا نام لے تو اللہ کے طرف سے حضور غوث الاعظم اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. اسی لیے تو انہیں دستگیر کہا جاتا ہے, اسی لیے تو انہیں پیران پیر کہا جاتا ہے کہ جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے, کسی پریشانی کی گھڑی آتی ہے, وہی آ گئے مدد کو, میں نے جب جہاں پکارا. یاد آئے دستگیری, کوئی میرے دل سے پوچھے, وہی آ گئے مدد کو, میں نے جب جہاں پکارا. یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اور کرم ہے کہ آپ اس طرح دستگیری فرماتے, تو پھر ان کے مریدوں کو گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. کسی بات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے, وہ اختیارات عطا فرمائے, ہوا میں بات نہیں کرتا. جو لوگ نہیں مانتے ان کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے. ابن تیمیہ کی کتاب اٹھائی الاستقامہ, علماء کے لیے بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیں پڑھیں. وہ ابن تیمیہ جو کسی ولی کا نام سیدھے منہ نہیں لیتا, وہ حضور غوث الاعظم کا تذکرہ کرتا ہے تو قصیدے پڑھتا ہے. آپ دیکھیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف دیکھیں, اٹھا کر دیکھیے کتابیں, یہ جو کتابیں ہیں حضور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخبار الاخیار دیکھیں, کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا حضور غوث الاعظم کو. بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, بچپن میں حضور غوث الاعظم کا واقعہ ہے کہ ایک عورت حضور غوث الاعظم کے نانا کے پاس آئی تھی, حضرت عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں, کہنے لگی حضور میرا بیٹا مر گیا, ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی لڑکا تھا, مر گیا, دعا فرما دے میرا بیٹا زندہ ہو جائے. اب آپ دیکھیے اس گڑیا کا عقیدہ کیا ہے. اس زمانے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ولی کی بارگاہ سے زندگی ملتی ہے, ان کا یہ عقیدہ تھا, تب تو وہ آئی. اس نے کہا حضور کرم فرمائے, ایک ہی بیٹا تھا مر گیا, کرم فرمائے, کرم فرمائے. اور جس کو ولیوں کی کرامت پر اعتبار نہ ہو, میں کہتا ہوں وہ اظہار انجینئر کی دادی کو دیکھ,
میں واقعی کہہ رہا ہوں، یہ جو اظہار ہے کیا نام سوار کے کھوبا کے، ان کی دادی کو دیکھ لے، ان کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے بقول اور بھی کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے انتقال ہو گیا۔ قادری صاحب علیہ الرحمہ ایک بزرگ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ حیات عطا فرمائی۔ تو یہ حضور غوث الاعظم کے نانا کے پاس آئی اور کہنے لگی حضور کرم فرمائیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ دیکھا، کہا تیرے بیٹے کی زندگی کا ایک بھی دن باقی نہیں۔ اب یہ بھی اس میں بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھئی وہاں لوح محفوظ پہ ایک بھی دن باقی نہیں، کیا مطلب؟ کیا وہاں باقی رہتا ہے، اس سے پہلے موت آ جاتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں تمہیں معلوم ہی نہیں، کبھی لوح محفوظ دیکھا ہو تب تو پتا چلے۔ تمہیں کیا پتا کہ لوح محفوظ پہ کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا؟ یہ تو وہی جانے جنہوں نے دیکھا ہے، یہ تو وہی جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر جب بھی کوئی بات اللہ لکھتا ہے تو یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر یہ مر گیا یا اس کی موت کا وقت ہوا، اگر کسی ولی نے دعا کر دی تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا، یہ بھی اس لوح محفوظ پہ لکھا رہتا ہے۔ کہنے والے پاگل تو نہیں تھے، ان کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ تو نہیں تھا جنہوں نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جنہوں نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور مرد ولیوں کی نگاہ میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ کیوں ہے؟ تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، ایک تقدیر قطعی ہے جو بدلتی نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے تقدیر کی قسمیں ہوتی ہیں جو ولی کی نگاہوں سے بدلتی ہیں، اللہ والوں کی دعاؤں سے بدلتی ہیں، اور بلا شبہ بدلتی ہے، بلا شبہ بدلتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا واقعہ دیکھ لیں، اور تمام اولیاء کاملین کا واقعہ دیکھیں، ان کی زندگی میں ان کی بارگاہ میں آنے والوں کی زندگیاں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ولیوں کی بارگاہ میں آنے والوں کی تقدیریں کیسے بدلتا ہے۔ حضور غوث الاعظم کے نانا کی بارگاہ میں حضور کا حضور کرم فرمائے، کہا تیرے بیٹے کا ایک بھی دن باقی نہیں، ورنہ میں اسے زندہ کر دیتا۔ تو پلٹنے لگی مایوس ہو کر، کسی نے کہا کہ ابھی نانا کا دروازہ بند ہوا ہے، نواسے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ کہا ابھی تو نانا کا دروازہ بند ہوا ہے، نواسے کا دروازہ تو کھلا ہے۔ آج کل حضور غوث الاعظم بچپن کا زمانہ ہے، کہتے ہیں آج کل حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ بڑھیا نے پوچھا کیا کھیل کھیلتے ہیں؟ کہا وہ بچوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے، جنگل کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب لڑکے انہیں پریشان کرتے ہیں عبادت و ریاضت میں، تو وہ بچوں سے کہتے ہیں موت ہو، سب کو موت آ جائے اور سب مر جاتے ہیں اور سب کی روح نکل جاتی ہے، اور جب پھر عبادت و ریاضت کر کے واپس آتے ہیں تو فرماتے ہیں قوموا، کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے بڑھیا ایسا کر، اپنا بچہ لے کر تو بھی وہیں چلی جا، اور وہیں حضور غوث الاعظم کے ان بچوں میں، ان دوستوں میں، ان احباب میں تو بھی اپنے بچے کو سلا دینا۔ بڑھیا بڑی سمجھدار تھی، جلدی جلدی بچے کو لے کر پہنچی، دیکھا بہت سارے بچے ایک لائن سے لیٹے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی اپنے بچے کو وہیں لٹایا اور بیچ میں لٹایا تاکہ پتہ نہ چلے، بیچ میں جا کے اسے لٹا دیا اور خود جو ہے وہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور غوث الاعظم، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تو آپ کی نگاہ ولایت جو لوح محفوظ کو دیکھتی تھی، کیا وہ اس بچے کو نہ دیکھ سکی ہوگی؟ مسکراتے ہوئے لکھا گیا ہے کتابوں میں، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، آپ اس کو ہلا رہے تھے، اور ہلاتے ہلاتے فرمایا اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے اٹھو۔ سب کی بڑھیا کہتی ہے وہ بچے جنہیں غوث پاک نے لٹایا تھا بعد میں اٹھے، میرا بچہ سب سے پہلے اٹھا، اور اٹھ کر میرے سینے سے دوڑ کے لگ گیا، اٹھا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ درود پاک پڑھیں، الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ کوئی بات نہیں، پڑھیں بس، ٹھیک ہے، بات ہو جائے گی، آواز وہاں تک پہنچے گی غوث الاعظم کے صدقے۔ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا حضور غوث الاعظم کی محفل میں، اور پیچھے والے بھی ویسے ہی سنتے تھے جیسے آگے والے سنتے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، کان صحیح سلامت ہے تو سنائی دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب وہ بچہ اٹھا اور اٹھ کر اپنی ماں کے گلے سے لگ گیا، اور ماں گھر نہیں گئی، پھر لوٹ کر حضور غوث الاعظم کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور جو کام آپ نے نہیں کیا وہ آپ کے نواسے نے کر دیا۔ حضرت عبداللہ سمعی نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ کیا اور کہا انہیں ڈھونڈے، یہ کہاں ہیں؟ بیٹی کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہیں میدان میں قریب پہ کہیں کھڑے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ نانا تشریف لا رہے ہیں، تو آپ دوڑنے لگے اپنے احباب کے ساتھ، کہا بھاگو چلو نانا آج جلال میں ہے، بھاگا جائے۔ تو سارے جو آپ کے دوست تھے، احباب تھے، وہ آپ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس بازار سے بھاگتے تھے، بازار والے بھی حضور غوث الاعظم کے پیچھے بھاگتے تھے۔
تو جس شہر سے آپ نکلے یہاں جہاں سے وہ ایک چھوٹا قبرستان تھا اس سے نکلے تو جتنے مردے تھے قبرستان کے وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے پوچھا کہ عبد القادر بتاؤ تم نے اس بچے کو زندہ کیسے کیا؟ اس کی زندگی کا تو ایک بھی دن باقی نہیں تھا. آپ نے کہا نانا جان جس اللہ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے اس لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں جس کا نام چاہوں دوبارہ لوح محفوظ پہ تحریر کروں. یہ اختیار اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو اس لیے حضور غوث الاعظم کی ذات مقدسہ بڑی بابرکت اور بڑی بلند ذات مقدسہ. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث الاعظم کی غلامی میں رکھے اور ہمیشہ ان کی غلامی میں رکھے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے مرید ہیں تو نام کے آگے کچھ لگا لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو قادری ہی سمجھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو میرے غوث تک نہ پہنچتا ہو. کوئی سلسلہ ہو، وارثی ہو، چشتیہ ہو، نظامیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ایسا نہیں ہے جو میرے غوث تک نہ پہنچتا ہو. ہر سلسلہ اسی در سے منسلک ہے. سلسلہ سہرورد یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سلسلہ حضور غوث الاعظم کا فیضان ہے. سلسلہ نظامیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ شاذلیہ، رفاعیہ، یہ سلسلے اللہ اکبر. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ کیا ہے؟ اس لیے اپنی قسمت پر ناز کیا کرو اور اٹھتے بیٹھتے کہا کرو کہ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی. کچھ خاص بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. تقریر تو ہو چکی، جتنی تقریر ہونی تھی جو میں بیان کرنا تھا وہ کر دیا. چند خاص بات میں آپ سے گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ حضور غوث الاعظم کا مہینہ ہے. سب سے اہم چیز ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور دین پر استقامت کا اختیار کرنا. یہ بہت ضروری چیز ہے. ایمان کی کمزوری آپ کو لے ڈوبے گی. ایمان کو کمزور مت ہونے دیجیے، اسے مضبوط رکھیے، مستحکم رکھیے. یہی حضور غوث الاعظم کا فرمان ہے. یہی فرمان ہے حضور غوث الاعظم کا. اپنے ایمان کا استحکام بہت ضروری ہے، اس کی مضبوطی بہت ضروری ہے. وہ کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی؟ جب تک اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، اللہ کی رزاقیت پر اعتبار نہ ہو، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. ہر کنڈیشن میں، بیمار پڑو، مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھنے نہ پائے، تمہاری زبان سے کوئی جملہ شریعت کے خلاف نکلنے نہ پائے، تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو شریعت سے متصادم ہو جائے. میرے بھائیوں، اگر تم نے اپنے ایمان کی اس درجہ حفاظت فرمائی تو اللہ کی عزت کی قسم بیماریاں بھی تمہارے گھر کا پتہ بھول جائیں گی، مصیبتیں بھی تمہارے گھر کا پتہ بھول جائیں گی. یاد رکھو، جو شخص ایماندار ہوتا ہے اور جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، خدا کی قسم کسی مصیبت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مصیبت اس کو بگاڑ دے یا اس کو کوئی نقصان پہنچائے. کیونکہ اللہ جس بندے کے ایمان کو کامل فرما دیتا ہے پھر مصیبتیں اس کو دیتا ہے امتحان کے لیے، لیکن مصیبتیں اس کا کچھ بگاڑتی نہیں ہے. اللہ کا کرم اس کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریے اور اس کو مضبوط کریے. ذری ذری سی چیزوں میں ایمان کو خراب نہ کرو، تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ایمان کو نہ بیچو. اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو اس لیے ایمان کو مضبوط رکھو. ایمان کے مضبوط رکھنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو اپنوں کے پاس تو چلو ٹھیک ہے، غیروں کے پاس بھی علاج کرانے چلے جاتے ہیں. علاج کرانا تو چلو ٹھیک ہے، دوا کرا لیا، لیکن وہ کوئی اور چیز کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے بھی پتہ چلا دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری کی نشانی. ایک بات بتاؤ، اللہ نے قرآن تمہیں دیا ہے یا کسی اور کو دیا ہے؟ قرآن جیسی کتاب اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تم اس قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاؤ تو بتاؤ یہ ایمان کی کتنی بڑی کمزوری ہے. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر کسی کو وقتی طور پہ کوئی فائدہ ہو بھی جاتا ہو تو میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس شخص سے بڑا نقصان کسی کا نہیں ہوا. اگر اسے ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوا بھی کہ میرا فائدہ ہو گیا تو اس شخص سے بڑا نقصان ہی کسی کا نہیں ہوا. سب سے بڑے گھاٹے کا سودا اسی شخص نے کیا ہے. سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا شخص وہی ہے. اس لیے یہ کام نہ کیا کرے.
یہ حرکت نہ کیا کریں، اس سے باز رہیں، پرہیز کریں۔ بس اللہ نے جو مصیبتیں دی ہیں، جو تکلیفیں دی ہیں، ایسا تو نہیں کہ صرف تم کو دی ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، بڑے بڑے علماء پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کسی کا بچہ مر گیا، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ٹی بی ہو گئی، کیا کیا مصیبتیں دنیا میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنے ایمان کا سودا کر لیا جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضور کی شریعت کو دھوکہ دیا جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ امت مصطفیٰ ہونے کی لاج نہ رکھی جائے۔ نہیں، ہمارا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک بیٹے نہیں 100 بیٹے بھی چلے جائیں، 1000 بیٹے بھی چلے جائیں، گھر بھی لٹ جائے، جائیداد بھی لٹ جائے، مصیبتیں چاہے جتنی ہوں، لیکن جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ بچیے، غلط لوگوں سے بچیے، غلط پیروں سے بچیے، بیوقوف بنانے والوں سے بچیے، اور ان مصیبتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو میرے بھائی پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہے ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر مصیبت کے بعد سہولت آتی ہے۔ اللہ کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی اور بات ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آسانی ضرور پیدا فرمائے گا۔ ایک بات اب بات ختم ہو رہی ہے، ایک خاص بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ بھدواری جیسا کہ میں نے بتایا کہ 200-300 بار آیا ہوگا، تو یہ راستہ یہاں کا بننا بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے کہ راستہ یہاں سے نکلے۔ لوگ تیار بھی ہیں، راستہ بن بھی سکتا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ کی جو زمین ہے اس میں سے آپ اس کو وقف کریں۔ اور یقین جانیے جو دنیاوی فائدہ ہوگا وہ تو میں نہیں جانتا، وہ بھی بہت بڑا فائدہ آپ کا ہوگا، کیونکہ روڈ نکل جائے گی تو ظاہر ہے کہ بہت فائدہ ہوگا۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ لیکن میں اخروی فائدے کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ راستہ دینا یا راستہ بنانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو کسی جگہ راستہ بنا دیتا ہے یا راستہ دے دیتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، جانور بھی اس راستے سے گزریں گے تو تمہیں ثواب ملے گا، یہ جائے کہ انسان گزرے۔ تو پھر اس لیے میں یہ پہلی بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ لوگ میری بات کی لاج رکھیں گے۔ تو جن کی زمین پھنستی ہے راستوں میں وہ کوشش کر کے جتنی زمین لگتی ہے راستے میں اتنی زمین وہ برائے کرم ضرور دے دیں تاکہ بھدواری سے راستہ نکل جائے۔ یہ گاؤں سے اگر راستہ نکل گیا تو یہ 200 کی سپیڈ سے ترقی کرے گا، یہ گاؤں 200 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے ترقی کرے گا اگر آپ نے راستہ نکال دیا۔ تو ضرور آپ کوشش کریے کہ راستہ کسی طرح سے نکل جائے۔ جن کی بھی زمین ہے بیچ میں پھنس رہی ہے وہ لوگ کوشش کر کے راستہ دے دیں۔ راستہ دینا صدقہ جاریہ، حضور نے ارشاد فرمایا بلکہ راستے سے پتھر کا ہٹانا ایمان میں داخل فرما دیا۔ ایمان کی بگننگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایمان کا کلائمیکس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم کسی راستے سے جا رہے ہو، راستے میں کوئی پتھر ہو، کوئی کانٹا ہو، اسے اٹھا کے کنارے کر دو، یہ بھی ایک ایمان کا جز ہے۔ تو اس لیے راستہ دینا بہت بڑے ثواب کا کام، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ جس طرح آپ کوئی اور نیک کام کرتے ہیں اس طرح راستے کا دینا بھی بہت بڑا نیک کام ہے۔ جو لوگ راستہ بند کرتے ہیں ان کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، بڑی وعید ہے، اس لیے یہ نہ کریے اور راستہ دیجیے۔ راستہ نکل جائے گا تو بڑی اس سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ سبھی بھدواری کے مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے اور آپ سب کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔